عزت و تکریم کے لائق عالی مرتبت عالی جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب قبلہ، استاذ علماء علماء الفضلاء حضرت علامہ مفتی بشیر احمد فردوسی صاحب، اسٹیج پہ جلوہ فراز حضرات علماء مشائخ صاحب طلباء اور بیدار میں جلوہ فرما انتہائی عزت کے لائق بزرگوں، ناقصت احترام دوستوں بھائیوں، دستار فضیلت کے خوبصورت عنوان کے زیر سایہ ہم سب یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کے ہر کام میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی ظاہری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت زیادہ فوٹو کا شوق اور دینی اور روحانی محافل کے اندر بہت زیادہ موبائل پر توجہ بعض اوقات روحانیت میں کمی کرتی ہے۔ یہ ہماری محافل نہایت احترام والی، ادب والی، پیار والی ہوتی ہے، اور دین لوگوں کو اور دین سے وابستہ لوگوں کو اپنی روحانیت کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ کرے اس بات کی ہم سب کو سمجھ آئے۔ عزیز دوستو، مختصر وقت میں چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں کرنی ہے۔ قرآن مجید کی ایک معروف آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکیٰ، تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ ایک لفظ عام ہمارے یہاں بولا جاتا ہے جس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ جو لوگ طریقت سے، تصوف سے، راہ سلوک سے وابستہ ہے، ان کے لیے تو یہ عام استعمال میں آتا ہے، اور ہم جو عوام ہیں وہ بھی سنتے رہتے ہیں تزکیہ نفس، اپنے نفس کو پاک کرنا۔ یہ تزکیہ نفس اور لفظ تزکیہ یہ قرآن مجید کا عنوان ہے۔ دین کے جو بنیادی موضوعات ہیں ان میں ایک بنیادی موضوع تزکیہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے جو فرائض گنوائے ہیں، فرائض نبوت، حضور کے جو مناصب ہیں جن پر محبوب فائز ہو کر امت کی تربیت کرتے ہیں، ان میں ایک بنیادی چیز تزکیہ ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ہم نے تمہیں میں سے رسول دیے ہیں تو پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہارا تزکیہ کریں گے، پاکیزگی، تزکیہ۔ اور قرآن مجید نے اسے کامیابی کہا کہ اگر کوئی خود کو پاک کرنے میں کامیاب ہو جائے، جو ظاہری ناپاکی ہوتی ہے نا، ظاہری، یہ بھی بندے پر بڑا بوجھ بنتی ہے۔ آپ صبح سے نکلے ہوئے ہو، شام کو آپ گھر لوٹ کے آئیں، آپ نے مسلسل سفر کیا ہو تو طبیعت پر تھوڑی بہت بھی جو درد ہو جاتی ہے وہ بوجھ پیدا کرتی ہے۔ کوئی دو من وزن نہیں چڑھ گیا آپ کے کپڑوں پر مٹی کا، کوئی آپ کو منوں کے حساب سے درد کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن وہ جو تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے وہ بھی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ انسان صرف نہا لے اور کپڑے بدل لینا تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، فیل کرتا ہے کہ میری طبیعت کچھ ٹھہراؤ آ گیا ہے، اطمینان۔ ظاہری طور پر تھوڑی سی بھی جو ناپاکی ہوتی ہے وہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ یعنی آپ کو کسی شخص نے کہہ دیا کہ یہ ایک بال لگ گیا ہے آپ کے چہرے پر، یا مٹی تھوڑی سی لگ گئی ہے، تو چین نہیں آتا جب تک بندہ صفائی نہ کر لے۔ بار بار انسان آئینے کو دیکھتا ہے، کئی دفعے وہ اٹھ کے اس جگہ کو صاف کر کے کہ تھوڑی سی بھی ناپاکی، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، یہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے، یہ پریشان کرتی ہے بندے۔ نہیں ہلکا سا کیچڑ لگ گیا ہے آپ کے کپڑوں کو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کسی کی نظر بھی نہیں پڑی تو گھنٹے کے بعد نہیں آپ صاف کر دیں، اٹھیں گے فوراً اٹھیں گے۔ اور کئی دفعہ شوربے کا، سالن کا قطرہ ویسے بھی گر جاتا ہے، لیکن لوگ کھانا چھوڑ کے اٹھتے ہیں پہلے اسے صاف کرتے ہیں، کیونکہ وہ چبھتا ہے، طبیعت پر بوجھ بنتا ہے، وہ
جائے، صاف ہو جائے، طبیعت ٹھیک ہو جاتی. جب آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ ظاہری طور پر تھوڑی سی بھی ناپاکی بوجھ بنتی ہے، تو جب باطن میں بندے کے ناپاکی ہو، اگر اس کے دل پہ ناپاکی ہو، روح پر ناپاکی ہے، تو پھر لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جناب سارا کچھ ہے پر میں بہت بڑا ہوتا ہوں، ہر چیز ہے پر بے چینی پتہ نہیں کس چیز کی. ذہنی انتشار، فکری الجھاؤ، وسوسوں کا غلبہ، قوت فیصلہ سے محرومی اور فیصلے کرنا کو اکثر غلط کر ڈالنا، یعنی اپنی کہی ہوئی باتیں انہیں کو بھول جانا. بھلا میں کل کیا کہہ رہا تھا اور آج میری رائے کیسے بدل گئی، خیال ہی کب ہوتا ہے جب روح پر، طبیعت پر، دل پر بوجھ ہو. اور یہ بوجھ لگتے ہیں، یہ بوجھ ہوتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ انسانی وجود میں گوشت کا ایک لوچڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا دل ٹھیک ہو جائے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا دل، سارا جسم بگڑ جائے. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارا دل ہے. اگر یہ دل ٹھیک ہو جائے نا، دل اس کو صفائی نصیب ہو جائے، پاکیزگی نصیب ہو جائے، عداوت سے، حسد سے، بغض سے، تکبر سے. ہمارے یہاں حسد کا معنی کیا کرتے ہیں عرف عام میں لوگ؟ ہمارے عرف میں حسد کا معنی لوگ کرتے ہیں جلنا. اللہ حسد کرتا ہے مجھ سے. آپ کی توجہ ہے میری بات؟ جو بندہ جاننا ہو وہ سکون میں ہو سکتا ہے. مانتا ویسے کوئی بھی نہیں کہ میں کسی سے جلتا ہوں، یہ کوئی بندہ بھی ماننے کو تیار ہے. آپ بھی نہ مانیے گا، میرا مشورہ ہے. اللہ ماشاء اللہ، کیونکہ مزاج نہیں ہے نا ہمارا. یعنی سارے لوگ کہہ رہے دنیا حسد کر رہی ہے، یہ کوئی مانتا ہے کہ میں کرتا ہوں؟ سارے لوگ کہتے ہیں آج کل دعوت بڑی عام ہے دلوں میں. کبھی آپ نے کوئی بندہ مانتے ہوئے دیکھا ہے جو کہ میرے دل میں ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دنیا میں تکبر عام ہو گیا، لیکن آپ کو متکبر ملا کبھی کوئی جو کہتا ہوں میں ہوں؟ مزاج نہیں. بیماری کو بیماری ماننے کو تیار ہے. جو بندہ بیماری کو بیماری نہیں مانتا وہ ڈاکٹر کے پاس کیا لے جائے گا؟ وہ جاتا ہی نہیں. جب تک وہ مانتا ہی میں بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس آپ زور لگاتے ہیں بھائی چلو، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، نہیں جاتا. لیکن جب وہ خود مان جاتا ہے میں بیمار ہوں، پھر سارے کام چھوڑ کے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ہمارے دلوں میں، مزاجوں میں یہ جو گھٹن آ رہی ہے، یہ جو ہم یعنی کچھ بھی نہیں کسی نے کہا، اس نے کوئی گالی نہیں دی، کوئی برا نہیں کہا، صرف جو میری مرضی تھی میری مرضی کے خلاف کر دیا، بھول جاتے ہیں. ہم کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اپنے آپ کو، طبیعتوں میں گھٹن ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تو اپنے آپ کو پاک کرنے میں کامیاب ہو گئے، اگر تو اپنے آپ کو پاک کرنے میں، تو پھر تو کامیاب ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ تو اپنے آپ پر توجہ دے. اپنے پاک ہونے تے پاک ہی ملتا ہی، جب بنا پاکوں پاک نہیں ملتا. یہ سارے جسم دے دھون دے نالوں ایک کو ٹکڑا دھولا دل دا. دل پر توجہ، دل پر. اقبال کہنے لگے کہ دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک. نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. اور ایک دن اقبال نے ایک بندے کو مشورہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ دل بینا بھی کر خدا سے دعا مانگ، اللہ تجھے دیکھنے والا دل لگا. ظاہر ہے وہ بندہ کہہ سکتا تھا کہ میرے بیٹا میری طرف دیکھو، کوئی بات نہیں. بندہ کہہ سکتا میں تو دیکھ رہا ہوں. کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تیری آنکھ کے نور سے دل کا نور ممکن نہیں ہو سکتا. دل نور والا بنا. دل، اپنے دل پر تھوڑی توجہ کی جائے اور اس کو تھوڑا سا پاک کیا جائے. میں آپ سے عرض کروں، اسی آیت کے تحت ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ پاکی کیا کرنی ہے. بھلا یہ جو کہا کہ افلح من تزکا، تو کون سی پاکی؟
تو وہ فرماتے ہیں برے عقیدے ہوں تو ان سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا، برے عقیدے ہوں تو ان سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، بری سوچیں ہوں تو اس سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اور اگر بری عادتیں ہوں تو اس سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ ہم ہر چیز کی سختی محسوس کرتے ہیں، ہمارے دل سخت ہو گئے ہے، سخت محسوس کرتے۔ یہ جو ہم طلباء کو پڑھاتے ہیں نا، آج آپ دستار فضیلت میں آئے، یہ جو ہم علم سکھاتے ہیں، وہ جو ہمارے اساتذہ کے پاس بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور یہ جو مدارس میں باقاعدہ اس جیتے جاگتے کھاتے پیتے دور میں بھی تھوڑے برقرار کرتے ہیں، یہ تزکیے کی بہت بڑی صورت ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ برے عقیدوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، تو جیسے جیسے انسان کو علم ملتا ہے، انشراح صدر بڑھتا ہے، اس کے اندر سے برے عقیدے نکلتے جاتے ہیں اور خیر پختہ ہوتی جاتی ہے۔ بغیر علم کے عقیدے کا ٹھہراؤ آتا کہ جب بندہ اس کے دلائل پر واقف ہوتا ہے پھر اسے انشراح صدر نصیب ہے، پھر اسے باطن کی آنکھیں ملتی۔ میرے عزیز، سختی آ گئی ہے دلوں میں، آپ یقین کریں، ہو گئی تھی غلطی آپ کسی بندے سے، پر معافی مانگ کے آ، ہم نے بھی کسی ایک جگہ پہ صلح کر لی ہے پر ہم نے معاف ہو، یہ تو سخت ہے۔ اور اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات نے ہماری قبیلیں، بھانجوں بھتیجوں کے حق میں، عزیزوں کے حق میں، چچا کے حق میں، ماموں کے حق میں سخت کر پوچھ رہے کسی پڑوسی سے، اس کا اپنے پڑوسی کے بارے میں خیال کیا، پوچھ لے، رشتوں میں سختی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے ہم نے اپنے مزاج تلخ کر لیے، ہم اس سختی کو محسوس نہیں کرتے، حالانکہ حضور نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کو سینچا سوارا تھا اور ڈائریکٹ مشکات نبوت سے جنہوں نے فیض لیا تھا، ان کے دل اجڑے ہو گئے، توانا ہو گئے، اور کبھی ہمیں سکھانے کے لیے اور کبھی امت کو تربیت کا انداز سکھانے کے لیے جب وہ سوالات کھڑے کرتے تھے تو اندازہ ہوتا کہ وہ کس طرح اپنے باطن کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو ہر نیا فیشن اپنایا ہے، ہر نیا نام اپنایا ہے، کیونکہ ہم اچھا نظر آنا چاہتے ہیں، اچھے ہونا نہیں چاہتے، اچھے نظر آنا چاہتے ہیں، بھلے لگنا چاہتے ہیں، بھلے ہونا الا ماشاء۔ ایک بات سے حوالے، یعنی ایک شخص نے آ کے عرض کیا رسول اللہ دیکھ سکتے ہو کرم فرمائے، تو قریب میں اس شخص سے فرمایا موت کو یاد کیا، تو تجھے خیال آئے گا نا کہ بھر جاؤں گا، دنیا سے جاؤں گا، یہ سختی ٹوٹے گی، کیونکہ جو لوگ اپنی موت کا تصور کرتے ہیں، مجھے قبر میں جانا ہے، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ آنا جانا، یہ شاہی اور دیس کی قبر جنہ تے پھول پے ادھروں تے کوئی بھی نہیں آؤں پر ادھروں لکھا گئے، یہ موت کا ذکر تیرے دل کو نرم کرے۔ ایک اور شخص نے کہا یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا، اللہ کرے آپ کو سمجھ گئے۔ حضور فرمانے لگے کوئی یتیم مل جائے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، یہی فرمایا اسے کھانا کھلا، اگرچہ وہ بھی اس میں داخل ہے، یہی فرمایا اسے گھر لے کے دے، اس کی پرورش کر، فرمایا پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ تو پھر اس کے سر پر باپ کا سایہ تو یتیموں کے ساتھ بیٹھ، ان کے ساتھ وقت گزار۔ ہمارے یہاں بھی لوگ جاتے ہیں یتیم خانوں میں، تصویریں بنواتے ہیں، ویڈیو بنواتے ہیں، فوٹو کھینچتے ہیں، بانٹتے ہیں لنگر یتیموں کے لیے، کہتے لائن بنا لو، اور تھوڑی دیر کے بعد حاجی صاحب ناراض ہو کے اندر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری لائن ٹھیک نہیں، میں نہیں بانٹتا۔ حاجی صاحب بتانا جب رب نے آپ کو دیا تھا تو اسی طرح ہی دیا تھا، یہی رنگ تھا آپ کا لینے کا، اور آج آپ کے یتیموں کی، بیواؤں کی، مجبوروں کی لائن سیدھی نہیں، میں نہیں بانٹتا، چلے جاؤ پھر کبھی آنا،
سب تو کریم فرمانے لگے یتیم کے ساتھ ہاتھ پھیر تاکہ تیرے دل کا قفل ٹوٹے، بند دروازہ کھلے، تیرے دل میں نرمی پیدا ہو۔ ایک شخص نے کہا دل سخت ہے، پھر میں قرآن پڑھا پڑھ کس کی تلاوت نے کہا یہ تو تیرے دل سے ٹکرائے گی نا آئے تو پھر تیرے دل کو نرم کرے، یہ تیرے دل سے قدورتیں دور کرے، زنگ اتر جائے۔ ایک نے عرض کی یا رسول اللہ دل سخت ہے، پھر میں اللہ کا ذکر کر دل نرم ہو۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضور نے مختلف لوگوں کو مختلف طریقے بتائے نا، یہی ایک شیخ کے لیے نصیحت ہے کہ ہر بندہ ایک طریقے سے ٹھیک نہیں ہوتا، کسی کا علاج کچھ ہے تو کسی کا علاج کچھ ہے، کسی کے لیے دوائی اور ہے اور کسی کے لیے دوائی مرض ایک ہے، علاج ایک۔ دوست نے مجھ سے پوچھا کہ ایک ہی طریقے سے نہیں سارے لوگوں کی تربیت ہو سکتی، کوئی نقشبندی، کوئی چشتی، کوئی قادری، کوئی کچھ۔ میں انہوں آخیا میں کہ تو ہی مینوں ایک دن کہہ رہا سر کہ مینوں ڈاکٹری دوائی نہ فرق نہیں پیندا، میں وہ کی بھی نہ بنا، میں کہوں اسی جڑے ڈاکٹری کھانے ہیں سانو اجازت ہے کہ نہیں؟ اور کئی ان دونوں کو پسند نہیں کرتے، کہتے میں جناب ہو گیا بہتر کھانی ہے، تو ایک ہی مرض ہے نا۔ تو یہ سارے طریقے جو ہے ان سے علاج ہوتا ہے نا، تو کسی کو اختلاف تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے بزرگ بھی مختلف طریقوں سے علاج کرتے ہیں، علاج ایک ہی بیماری کا کرتے ہیں۔ دل کی سختی، اپنی طبیعت میں گنجائش ہے، نرمی پیدا کر، طبیعت میں گھٹن نہ ہمارے آ گئی ہے، سختیاں آ گئی۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں ایک کالم انگلش پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا کہ ہمارے نا ایک کالج میں جھگڑا ہو گیا کسی آفیسر کا، سمجھ لیں پرنسپل کا کسی ٹیچر کے ساتھ، لیکن وہ ٹیچر سب سے قابل تھا، لیکن پرنسپل سے جھگڑا ہو گیا تو ٹیچر صاحب نے بیچاروں نے وہ سخت بات کرتے ہوگی تو ماں بدولت جب افسر ہو تو پھر تو نہیں برداشت کرتے، باقی ضرورت کیسے ہوئی، انہوں نے کچھ ایسا کر دیا کہ وہ تبادلہ کرنا ضروری تھا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پریشرائز کیا، اسٹوڈنٹس نے، بعض طلباء کے والدین نے، کہ استاد قابل ہے، طالب علم مانوس ہے، بات کی سمجھ آتی ہے، تو علاقے کو ضرورت ہے، آپ مہربانی کریں نہیں مانے۔ پھر انہوں نے نا اس متعلقہ ٹیچر کو مجبور کیا کہ آپ چلو معذرت کریں، انہوں نے معذرت کر، لیکن اس صاحب نے کہا کہ کیونکہ میری شان میں بہتری ہوئی یا پھر بچوں کا نقصان ہوتا ہے تو وہ آپ سب اگر کہتے بھی ہیں تو کہیں کیونکہ میری شان میں بہتری ہو گئی ہے اور یہ معافی بھی مانگ رہا ہے، اور اس نے کہا کہ معاف تو میں کر دوں گا پر باقی ٹیچروں نے دیکھ لیا ہے وہ بھی دلیر ہو جائیں گے کہ اگر یہ جائیں جائے۔ انہوں نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، لکھتے لکھتے کہنے لگے یہ نا ہمارا مجموعی حال ہو گیا، ہم اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم ذاتی مفاد کو ہمیشہ، ذاتی مفاد کو ملی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہم یار عجیب بات نہیں، لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، کسی یتیم کا مال تیرے گھر میں آئے اور تیرے گھر میں روشنی ہو جائے گی، کیسے ہو سکتا ہے؟ بیواؤں کے پیسے کھا جاتے ہیں لوگ، کس کس نام پر کیا کیا تماشا لگاتے ہیں، ذاتی مفاد پر ملی مفاد قربان کر دیا۔ دل ہو نا نرم، دل ہو پیارا، دل ہو مخلص، تو آپ یقین کریں زندگی جینے کا مزہ۔ انسان مقصد کے لیے جیے تو وہ تھکتا نہیں، وہ اکتاتا نہیں، اسے کسی جگہ تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ میں پہلے بھی کہتا ہوں، لیکن لوگ پیسے طے کر کے تکلیفیں اور ناطے پڑھتے ہیں نا، یہ بیچارے بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ، کیونکہ انہوں نے پتا ہوتا ہے جنہیں مجھے بلایا ہے، انہوں نے پتا ہے میں کہے کام ہے، تو اپنی طبیعت میں بھی کوئی وقار محسوس نہیں کرتا۔ بلانے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں پھینکتا جاؤں گا پیسے تو یہ بڑھتا جائے گا، تو وہ کیا مسلم اس نے کیا کسی نے لیا، کیا کسی نے دیا، لیکن کوئی شخص تڑپ کے آئے دور سے اور وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہو یار میں نے اس بندے سے کوئی اللہ رسول کی بات سنی،
اور اس کی آنکھوں کی طلب اور طلب بتاتی ہو کہ یہ تو بس ساقی کے منہ کھولنے کی دیر ہے، انشاءاللہ جہاں ملے گی. یہ تو میرے عزیز تو دلوں کو سخت کر لیتے ہیں لوگ. اپنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کے بڑے ماہر تھے. بندے کو نا کام زندگی میں ایک آدمی کرنا چاہیے، پر جو کرنا چاہیے سونا کر کے کرنا چاہیے. ہم سارے کرنا چاہتے ہیں، ہوتا ہے ایک بھی ٹھیک نہیں. سارے کرتے ہیں، ایک کر لو، جتنا کرو اچھا کر کے کرو. بہترین زبردست قسم کے ماہر تھے وہ خالد بن ولید جنگ کے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. آپ کو پتہ ہے جناب عمر کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہوئی، بڑی برکت ہوئی. فتوحات ہونے کی جدھر حضرت خالد بن ولید جاتے فتح ہوتی. کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا خالد ادھر بھی جاتے فتح ہوتی، خالد ادھر بھی جاتے فتح ہوتی. ایک بات دلوں میں حضرت عمر بڑے سمجھدار تھے. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فراست عطا کی. سیدنا فاروق اعظم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دیا، فرمایا میرا خط لے لو اور اے میدان جنگ میں جہاں حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہے ان کو جا کے میرا خط دو، ان سے کہو کہ آج کے بعد آپ سپہ سالار ہوگی. اگر آپ نے ایک سپاہی کی حیثیت سے میدان میں لڑنا ہے تو 100 بسم اللہ، ورنہ واپس آ جائے مدینہ شریف. یہاں اگر نیچے والے آفیسر کی ترقی اوپر چلی جائے نا تو جو درمیان والا ہوتا ہے وہ ریزائن کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں اپنے جونیئر کو سلوٹ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگ چھوڑ جاتے ہیں. اور پھر ایک آدمی کو سپہ سالار سے اٹھا کے آپ یہ حضرت عمر دکھانا چاہتے تھے. جناب فاروق اعظم نے کہا ان سے کہ نہیں کہا اگر آپ رہنا چاہیں تو آپ سپہ سالار میں سپاہی مجاہدین کی صفوں میں گئے. کمان مجلس صاحب بن ابی وقاص کے ہاتھ میں، دل میں ہوتی نا کوئی اور شے تو واپس آتے. واپس کے آنا کا اللہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو گروپ بنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپ. کسی کو کسی غلطی پہ ڈانٹ دیا جائے وہ ملی نقصان کرتا ہے، گروپنگ کرتا ہے، اداروں میں، جماعتوں میں، تنظیموں میں. کیوں گروپ بندی کرتے ہیں لوگ؟ اپنی غلطی نہیں مانے، گروپ بندی کریں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا حضرت سعد بن ابی وقاص کا. ہم لوگوں کی مختلف آرات کی دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھا، جھنڈا جناب سعد بن ابی وقاص کو تھمایا، لوگوں کو اعلان کیا کہ حضرت فاروق نے اگلے بنا دیا ہے. لوگوں نے پوچھا حضور اب آپ مدینہ شریف جائیں گے؟ یہ بھی دل ہے، یہ بھی ایک دل ہے. اگر خالد بن ولید کہنے لگے مدینہ شریف کیوں جاؤں گا، میدان کا آدمی ہوں، میدان میں رہوں گا. کہا جناب آپ سپہ سالار نہیں ہے تو آپ کیا ہوگا؟ فرمانے لگے میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، میں سپہ سالاری کے لیے نہیں لڑ رہا، رب رسول کی رضا کے لیے میدان میں کھڑا ہوں. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. جب تک آپ اپنے دل کی یہ حالت نہیں بنا لیتے کہ میں جہاں ہوں مدینے والے کا غلام، مجھے کسی گروہ میں نہیں پڑنا، مجھے کسی سختی کا شکار نہیں ہونا، اپنی طبیعتوں کو جب تک ہم نرم نہیں کرتے. ایک دوست آگے دن بھاگے بھاگے کرنے لگے صاحب ایک گل کرنے میں کبھی کرو، لیکن لوگ مولویوں میں بڑے خلاف ہیں. میں پریشرائز ذرا کم ہوتا ہوں، میرا ایک اپنا سوچ کا معیار. وہ بڑی دوڑ کے بعد نے کیا بڑی اس کا منظر کشی کی کہ جناب بڑے حالات خراب ہے، نوجوان مولویوں کے بڑے خلاف. میں چھڑ گیا تو میں تری چال گیا. کہنے لگے کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی؟ میں نے کہا یہ پریشانی ہوئی اس لیے کوئی نہیں ہوئی کہ میں گل کرنے پانی شانی پلایا، چائے پلائی. تو پھر کہنے لگے کہ میں نا 5 7 10 نوجوانوں کے بیچ بیٹھا تھا تو میرا خیال تھا ایک تو علماء کے ہاتھ میں پڑی، لیکن اللہ ماشاء اللہ جماعت کا ذہنی اور تھا. میں نے کہا آپ ایسا نہیں ہے، 4
چڑھتی جوانی ہے میری گاڑی کے پیچھے اس عمر اور اس طرح تڑپ کے. ابھی مجھے ایک بچے ملے اور دوست ملے جوان, مجھے مل کر وہ پڑے, پینٹ شرٹ والا بچہ اور کلین شرٹ بچہ, اور اس طرح کسی دیندار سے مل کے روئے کہ بے موسم پھل نہیں. تو میں نے کہا یار آپ بات کو سمجھیں, صاحب نے جو رنگ بنایا ایسا نہیں ہے, یہ رسول اللہ کے دین کے لوگ ہیں, ہم تو جدھر جدھر جاتے ہیں ہمیں بہادر جوان ہی یا رسول اللہ کہتے نظر آتے, حضور کا نام لیتے نظر آتے, ایسی کوئی بات نہیں. اور باقی جس تشویش کا آپ شکار ہوئے اس کا بھی حل ہے میرے پاس. یہ لیکن مولویوں نے بڑے اطلاع نے میں کہ چھاڑ دے 10 لوگوں کا پولیس والے نے بڑے کی کیا ہے جی میں تسی نہیں ہنسے ہو بھی نہیں ہنسے, اور اس کی آپ کی مسکراہٹ میں بھی بڑے جواب ہے, اس کی مسکراہٹ بھی بڑے. پھر کہنے میں کہا ڈاکٹروں کے بارے میں کیا خیال ہے بتائیں, بڑی اعلیٰ ہے, عدلیہ کے بارے میں کیا رہا ہے. آپ اس لیے اتنی جلدی گھبرا جانا کہ فلاں لڑکے کے بارے میں, ہم سب کے دل ایک دوسرے کے بارے میں سب کر دیے گئے, ہمارا مزاج بن گیا, ہم کسی ایک دوسرے کو قبول کرنے کو تیار ہے. حالانکہ سب کو سب کی ضرورت ہے, ضرورت ہے علماء کی. طبیعت میں عدالت آتی ہے تو ڈاکٹروں کے پاس نہیں آتے, 20 ڈاکٹر مجھ سے مشورہ کرتے ہیں دینی مسائل کے معاملے میں, فون کرتے ہیں جناب یہ مسئلہ بتائیں, ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ شعبے کے آدمی سے رابطہ کرتے ہیں. ہم سب کو ایک دوسرے کی عادت ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, صرف اپنے حق میں لوگوں کے دلوں کو نرم کرتے ہیں, دوسروں کے بارے میں نرم کرتے ہیں. ایک ایک خوبی ہر شعبے کی اپنا لو, ایک ایک مجھ سے پوچھ لو نہیں نظر آتی. میں بتاتا ہوں پولیس والوں کی خوبی بتاؤں. میں نے بڑے اجتماعات سے زندگی میں بیان کیا ہے, اللہ نے مجھے آگے کے آگے کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ, بہت سارے دوستوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی. میں نے دیکھا ہے 10 محرم ہو, میلاد ہو, حتیٰ کہ عید والے دن بھی ساری دنیا عید منا رہی ہوتی ہے, پولیس والا ڈیوٹی کر رہا. چھوٹی خوبی ہے, دل نہیں کرتا بچوں کے ساتھ وقت گزارنے. پولیس والے کی اما نہیں کہتے پتر راجا سے نیت کرنا, یہ چھوٹی خوبی ہے. بڑے بڑے جہاں اجتماع ہوتے ہیں وہاں پولیس والوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک کی نماز میں ڈیوٹی کرنی ہے, کوئی حادثہ نہ ہو. میرے بھائی آپ کو خوبی نہیں نظر آتی تو نہ آئے, لیکن یہ میرے رسول اللہ کی امت ہے, یہ کنتم خیر امت ان کا تاج رکھتی ہے, اس میں خوبیاں ہیں اور خوبیاں رہیں گی. میں بتاتا ہوں آپ کو ڈاکٹروں کی خوبی, ایک نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 ڈاکٹروں کو آپ دیکھ لیں. میرے وطن کے ڈاکٹر ہیں نا پاکستان, ان میں جو کمزوریاں ہیں غلطی ہے وہ اپنی جگہ, 20 ڈاکٹروں سے ملو, ہزاروں سے ملاقات کرو, اگر کیس ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پتہ کیا کہیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں, آپ دعا کریں. تو یار آپ ذرا اس لفظ پر غور تو کریں, کتنی بڑی بات کر رہا ہے وہ شخص. عقیدہ توحید کے تعلق سے اور اللہ کی ذات پر بھروسے کے تعلق سے ایک ڈاکٹر آپ کو کس طرف قائل کر رہا ہے, کہہ رہے ہیں ہمارے پاس میں جو تھا وہ ہم کر رہے ہیں, باقی آپ دعا کریں. ہم صرف دعائی دے سکتے ہیں, شفا تو اللہ دے گا. چھوٹی بات سمجھتے ہو اس کو, معمولی بات سمجھتے ہو, لیکن ہم نے دل سخت کر لی ہے ہر ایک کے بارے میں. ہماری رائے ہر ایک کے بارے میں, وہ اگر کبھی شکایت آئے نا بیٹی کے سسرال سے, اس کو تو کوئی کام نہیں کرنا آتا, روٹی نہیں پکانی آتی, کوئی کام نہیں کرنا آتا, تو بچی کے والدین کہتے ہیں عمر ابھی تھوڑی تھی ہم نے شادی کر دی, سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی. یہ بیٹی کا اپنا فتویٰ ہے, اور اگر بہو کو کام نہ کرنا ہے اس کے حق میں کیا فتویٰ ہے؟ تیری اماں نے سکھا کے نہیں بھیجا, کسی نے سکھایا نہیں, یہ بڑا فتویٰ دے بہو کے حق میں نہیں, اس لیے کہ اس کے لیے دل سخت ہے, بیٹی کے لیے نرم ہے. طبیعت کو کشادہ کر, اپنے دل کے اندر یہ یار آپ عجیب منظر دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک کے اندر اتنی نرمی تھی, اتنی نرمی تھی. حضور علیہ السلام نے ویسے صبر کا حکم دیا,
کوئی شخص چلا جائے تو واویلا کرنا، بین کرنا، شور مچانا منع، لیکن اگر آنسو نکل آئے تو محبت کی علامت. محبت. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو کریم ان کے گھر گئے. علماء سے پوچھے، آپ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حضرت زید بن حارثہ کی شہادت ہو گئی تو حضور ان کے گھر تشریف لے گئے. ان کی بیٹی اور محبوب نے خبر دی تمہارے والد کی شہادت ہو گئی. تو بیٹیاں ہوتی ہیں. بیٹی رو پڑی. جب اسے روتے دیکھا تو کریم کی آنکھوں میں بھی آنسو. حضرت اسحاق بن عبادہ کھڑے تھے. عرض کی حضور آپ کے آنسو وہاں ہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ ایک دوست کا دوست کے لیے تحفہ ہے، تو ہدیہ ہے دوست کا دوست کے لیے، تو شوق ہے دوست کا دوست کے لیے. دل میں رقت ہو، دل میں نرمی ہو، دل میں گنجائش، دل معاف کرنے والا ہو، دل پیار کرنے والا ہو، دل عطا کرنے والا ہو، دل کسی کے درد میں رونے والا. درد اگرچہ جان گزر ہے، میں کیا کروں، میرے پاس دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. غالب کہنے لگے پھر عشق نہیں کرو گے تو پھر پیسوں سے پیار کرو گے. کہیں تو دل کو لگانا ہے تو آؤ نہ پوچھا محبوب چلے، وہاں دل لگائے. اور دل اگر وہاں لگ گیا اور حضور کی یاد میں تڑپا تو پھر اس تڑپ میں بھی مزہ آئے گا. پھر یہ تڑپنا، کچھ تڑپنا تکلیف والا ہوتا ہے، کچھ تڑپنا مزیدار ہوتا ہے. نبی کریم کی محبت میں جب بندہ تڑپتا ہے تو آتش نے کہا تھا وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. ایک دل ہے تو اتنا مزہ ہے، اگر دو ہوتے تو اور مزہ آتا. کہ اللہ نے دو دل بنائے، دل ایک بنایا ہے. قرآن مجید اس پر شاہد. تو میرے عزیز طبیعت سے سختی کو دور کرے، لہجے سے سختی کو دور کرے. دل پہ جو چیز بوجھ، دل پہ کیا بوجھ بنتا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک گناہ بندہ کرتا ہے تو دل پر نقطہ لگتا ہے سیاہ، اور اگر توبہ نہ کرے تو نقطہ قائم رہتا ہے. دوسرا گناہ کرے تو دوسرا نقطہ رہتا ہے، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. نصیحت اس پر عمل نہیں کرتی. ہمارا اس قدر زیادہ ماحول گھٹن والا ہو گیا ہے، اس قدر. الیکشن ہو گئے، پہلے بے چینی یہ تھی کہ الیکشن نہیں ہو رہے، الیکشن ہو گئے تو بے چینی اور بڑھ گئی، پریشانی اور بڑھ گئی. الیکشن دنیا میں ہوتے ہیں یار. پہلے تو جمہوریت ہی وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تو نہیں کرتے ہیں. پہلے تو اس کا معاملہ ہی قابل غور ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جب ہو گئے تو آپ کے کوئی لوگ ہیں کبھی اس جماعت میں ہوتے ہیں، کبھی بیچارے اس جماعت میں ہوتے ہیں جیسے دلیر. ہاں دلیر لوگ ہیں. پہلے 5 سال اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اگلے 5 سال اس پر تنقید کرتے ہیں. پتہ نہیں کھلا حوصلہ کہاں سے لاتے ہیں. اور وہ بھی کام ڈٹائی سے کر رہے ہیں اور یہ بھی ڈٹائی سے کر رہے ہیں. شرم نظر تم کو نہیں آتی. عزیز طبیعتوں کو سخت کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب ان کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یار دوسرا بھی ہمارا پاکستانی، ہمارا اپنا گلی بڑھنے کا. آپ ان چیزوں کو اتنا ہی لیں جتنی ان کی حد ہے. حدود سے تجاوز نہ کرے، دوسرے کے بارے میں فتویٰ نہ دے. آپ کا لہجہ سخت نہ ہو، قدورتیں، عدالتیں، نفرتیں نہ پیدا کر، کردار کشی نہ کرے، گھر کی باتیں ڈھونڈ کر باز اللہ سڑکوں پہ نہ لائیں. مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتی. کسی ٹکانی سیاسی اور جمہوری انداز کو جو پہلے ہی قابل غور ہے اس پر لوگ اس طرح سے لوگوں کی عزتیں نہیں اچھالتے. خدا آپ کسی دائرے میں ہیں اور دائرے کے اندر رہ کے زندگی گزارے. اتنی سختی دوسرے کے بارے میں اس قدر پر میں تو بھی پریشان ہوں. وہ ہمارے کچھ دوست ہیں مل جل کے، کچھ لوگ رمضان شریف میں کچھ چند ایک لوگوں کے لیے کوئی ایسی حیثیت نہیں لیکن کچھ لوگ امداد کرتے تھے. تو یہ تھوڑے دن پہلے میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی، تو ایک بزرگ مجھے کہنے لگے السلام علیکم پیر صاحب. اور وفادار آدمی ہے، غریب ہے لیکن ماننے والا نہیں. مجھے کہنے لگے وہ گل چھوٹی کی کرنی سی. میں نے کہا اندر آتا اتنے بندے ہو گلی کی سن لو. میں نے کہا فرمائے. کہنے لگے وہ کسی کوئی دوست راشن روشن لوگ دیتے ہیں آپ کی کوئی نہیں مل جائے گا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے
سنے کمرے میں اے سی لگا ہے, چائے کا کام ٹیبل پہ پڑا ہے, سیاسی تبصرے کر رہا ہے. تجھے پتا ہوگا صبح بچوں کے ناشتے کے پراٹھے کے لیے گھی نہیں, تو میں دیکھتا ہوں تو ٹی وی پہ تبصرے کیسے کرتا ہے. اور پھر ہمیں اگر یاد آتا کہ تو رمضان میں راشن بندر والے لوگ کو ایک دو بار بھی بھوک لگ رہی ہے. تو چلے اللہ تعالیٰ یہ تو ایک بات ہے نا, اور ہماری حیثیت کیا ہے, لیکن ہم کو اتنی تکلیف میں ڈال دیا. اربوں روپیہ الیکشن پہ لگا, جو حکومت بھی آئے گی تو سب سے پہلے دیکھ لینا وہ کیا کہیں گے آتے ہی, پہلے پچھلی سی نا انہیں بڑی خرابی کی, یہ 2-3 سال تو اسی میں گزریں گے نا. بھائی پچھلی تو گزر گئی, آپ کو لایا کس لیے گیا ہے, کہ آپ کچھ ٹھیک کر دیں, تو نہیں ٹھیک ہوتا تو چھوڑ دیں. خدا چیزوں طرف دیکھے, ایک دوسرے کی اشکشوئی کرے. ہمارے حضرت مالک بن دینار کا پڑوسی تھا, مکان بیچنے لگا. مکان کی قیمت تھی 200 دینار. 200 دینار طے ہو گئے. جب اس کے جس آدمی کو وہ بیچ رہا تھا اس نے کہا میں 400 دوں گا. اس نے کہا 400 کس بات پہ؟ میں کہا 200 دینار مکان کے اور 200 اس بات کے کہ میں تمہیں حضرت مالک بن دینار جیسا پڑوسی دے گا. ایسا متقی پرہیزگار آدمی جس کی چھت سے روز قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دے, 200 دینار اس کا. تو بندہ حیران ہو گیا. بات حضرت مالک بن دینار تک پہنچی. آپ تشریف لائے, اس کو کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا 200 دینار. فرمایا یہ 200 رکھ لے, تم مفروض ہے. پھر حضرت اس کو اندر لے کے فرمایا معاف کر دے, اور رو کے معافی مانگا. حضور آپ کی معافی مانگ رہے, کہنے لگی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ یار تو میرا پڑوسی تھا اور تو اتنی تکلیف میں تھا کہ مکان بیچنے آ گیا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. کم از کم اتنا تو مجھے خیال رکھنا چاہیے. ہاں پڑوسی کے پاس پیسے 4 آ گئے تو پھر سارے پتہ رکھتے ہیں کہاں سے کمائے, پھر پتہ رکھتے ہیں. جو پتہ رکھنے والی چیز ہے اس کا بھی رکھتے ہیں. میرے عزیز, طبیعت میں نرمی لانی ہے, احساس پیدا کرنا ہے, گھٹن سے نکلنا ہے, مزاج اس طرح کا بنائے اس میں ہم محسوس کریں کہ ہماری طبیعت دوسروں کے لیے. اور پھر صحابہ نا بار بار اس کا اظہار کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ دل بندے کا صاف ستھرا ہونا چاہیے, خوبصورت اور اجلا ہونا چاہیے. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ کریم فرماتے ہیں جو جنتی ہوں گے نا ان کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے. نرم و نازک دلوں والے لوگ جنت میں جائیں گے. جڑا کہنا ہے میں انہاں کے ساتھ بھی کوئی نہیں لگا, اس کو ذرا سجدہ صاف کر دیتے ہیں. وہ بھول گیا ہے, غلطی پہ ہے. وہ کہہ رہا ہو وہ میرا بڑا روب ہے. بھائی روب کس بات کا, روب کس بات کا؟ وہ جی میں کہ کار ہو ماتے اماں جی بھی میرے نال گل نہیں کر پاتے, یہ روب ہے. یہ کیا بات ہوئی جس کی ماں اور باپ بھی جس کو دلیری سے کام نہ بتائے, کہہ رہا میرا روب ہے. کس بات کا روب ہے؟ وفاداری اور چیز کا نام ہے, لیکن دلوں کی سختی اور مزاج کا توش ہونا یہ اور ہے. دل نرم. میرے نبی کریم علیہ السلام تو بات سنتے, غور کرتے. ایک روایت عرض کرتا ہوں, اور مسئلہ یہ ہے کہ جو بندے آٹھی چھوٹی تبدیل کرنے گئے وہ کہتے ہیں. ایک جگہ پہ میں گیا, پہلے میں پچھلے سال کسی چھوٹی کی کسی کی لمبی کرنی تھی. میں کہ پچھلے سال والی سناؤ, آپ بلائے ساری اس سے آگے سے شروع کر لیتے ہیں. میں تقریباً 30-35 منٹ کا قائل ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریریں بات سمجھنے کو ہوتی ہیں, پیٹ بھرنے کو نہیں ہوتی. اور میں دلیل دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, پیار کا دعویٰ ہے میرا کہ میں نے جو موضوع بیان کیا ہے وہ سب کی سمجھ میں آ گیا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اور کس طرف آپ کو قائل کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں, تھوڑا سا نا احساس پیدا ہو جائے نا طبیعت میں, تھوڑا سا. آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے آئینہ مساجد سے کہا تھا نبی نماز بھی نہیں پڑھانی. اللہ کی عبادت ہے نا, قرآن مجید ہے, فرمایا اتنا لمبا نہیں کرنا, لوگ تکلیف ہے. احساس اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو نماز پڑھا کے بھی احساس کرنا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے, عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی پتہ چل جاتا ہے, اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے. سیدہ فرماتی ہے میں نے اس کی حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, میں اور آپ سے ناراض, تو حضور مسکرائے
اتنا مسکرائے کہ دانتوں سے نور نکلا. کریم فرمانے لگے پھر بتاؤں حضور حکم کریں. فرمایا جب ہوتی ہوں نا راضی خوش تو پھر کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم. اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم ہو. پھر حضرت ابراہیم خلیل کے نام سے قسم اٹھاتی ہو. جناب عائشہ کہتے ہیں لوگوں میں بتا نہیں سکتی میرے دل کا حال کیا. یا رسول اللہ بتانا ہی نہیں پڑتا, آپ لفظوں سے ہی اندازہ کر لیتے ہیں, حضور جملوں سے ہی اندازہ کر لیتے ہیں. یا رسول اللہ اتنی گہرائی, یعنی کوئی بول رہا ہے تو وہ لفظ کیا بول رہا ہے اس کا بھی احساس ہے. اور جناب عائشہ کہنے لگے حضور پھر مجھے رب محمد کی قسم ہو, میری زبان سے نام ہی جاتا ہے, میرے دل میں آپ ہر وقت موجود ہے. نام ہی جاتا, احساس کی دولت نعمت, یہ احساس پیدا کریں. میرے ابا جی کہا کرتے تھے پتر خادم بن کی عمر کرنی, مخدوم بننے کی کوشش ہے, خادم بن. منزل پہلے ماپیا کی خدمت, پھر اللہ موقع دے کہ پہن پنجے کی خدمت, پھر ٹائم ملے کہ بال بچے کی خدمت. تو مقصد ایک کیوں تسی سارا بنا لیا بچے بڑے ہو گئے تو میں خدمت لینی, وہ ساڈے کول جڑی ہو سکی اسی انہاں دی کرنی. فرمان لگے اگر اللہ نے موقع دیتا تو پوترا بھی دستے شفقت رکھا. بزدل بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلانا مجھے پانی پلائے تو فلانا یہ. وہ کبھی کبھی کہتے تھے نا ان سے کہ چلے آپ بڑے کام کرنے والے بیٹھ جاؤ, تو میری والدہ کہا کرتی تھی پتر جڑا بہ گیا پھر وہ بہ گیا, جو کچھ کرتا رہتا ہے اس کی طبیعت بھی. تو اپنے دل میں دوسروں کا احساس پیدا کریں کہ ہم نے دوسروں کے لیے کس طرح سے اپنے دل کو نرم کرنا ہے. میں دیکھتا ہوں ہمارے اندر اللہ کے فضل سے بڑی خیر ہے, لیکن آہستہ آہستہ نا لوگوں نے ہمیں باتیں سنا سنا کے ماحول میں مفاد پرست بنا دیا. ہر کام میں اپنا فائدہ سوچنا. جب قومیں اس طرح کی ہو جاتی ہے نا, نفع نقصان دیکھ کے چلتی ہے, فائدہ دیکھ کے چلتی ہے. میں کچھ دنوں سے کچھ عرصے سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں سفر کام کرتا ہوں. آپ یقین کریں ایک دوپہر میں ادارے کا مسئلہ تھا, ایک حضرت نے فرمایا آنا مجھے تھا, لیکن یہ جو طالب علم ہے نا مدرسوں کے, ان کے لیے دل میں کوئی بلا کا پیار ہے. یہ بچہ کہیں نظر آ جائے گا تو دل کرتا ہے گاڑی کھڑی کر کے ان کو سلا. کیا لوگ ہیں یہ اور کیا اساتذہ ہیں ان کے, کس رنگ میں نے کالج دیکھا ہے, میں نے دنیاوی ادارے دیکھے ہیں, میں نے مدرسہ دیکھا ہے. شاید میں اچھا کمپیریزن کر سکتا ہوں کہ کمال لوگ ہیں جو سادگی میں بھی بیٹھتے ہیں. اور کس یہ آپ نے بس آرام سے دیکھ لیا کہ یہ بچوں کی تکمیل ہو گئی. 3 آیتیں یاد کرنی پڑے نا شام تک, کسی بندے کو لاکھ بتا جاتا ہے, لیکن پورا قرآن پاک ہی یاد کرا دیا. پھر اس طرح یاد کرایا کہ آپ نمبر بول رہے ہیں, بچہ کلاس میں یا اور کچھ نہیں. تو ان لوگوں کے لیے دل میں دعا کے جذبات تو پیدا ہونے چاہیے. 10 لوگوں کے لیے پیار تو پھوٹنا. اور پھر جس طرح یہ علماء یہ بچے ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نا ایک جگہ نماز پڑھی تراویح کی, ایک صاحب میرے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ روتے جا رہے تھے. اور کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہی تھی, آیات میں ایسی نہیں تھی. میں نے کہا چلو ہو سکتا ہے بندے کو سمجھ آ رہی, تو روتے جا رہے. تو مجھے ان کا رونا زیادہ ہی پڑ گیا, تو بول بننے لگا نمازیوں کا. تو میں بھی ساتھ تھا. تو 2 رکھتے تو ہم نے بلا رہی, تو وہی 2 رکھوں میں پھر وہی کام. ماحول اس طرح کا نہ ہو تو بعض اوقات کچھ چیزوں تو سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا جناب بس کرے خیر ہے. کہنے لگے پیر صاحب میرا پتر تراویح پڑھا. تو میں نے دیکھا تو دیکھو سارے بچے میرے پتر ہی قرآن پاک کا سنا. تو وہ انہیں کہا میرا پتر پہ سنا. پھر جنہیں سنیں گا میرے سے پھر اسی بھی ہوگا. میں نے کہا یہ جو بات ہے نا یہ رونے والی ہے, یہ سمجھ میں آتی. تو اس لیے میرے عزیز دل میں نرمی رکھیں, اطمینان رکھیں, اپنے آپ کو بردبار کریں. یہ بڑی کمال کی بات ہے, یہ بڑی اعزاز کی. میں کبھی امامہ شریف پڑھتا تھا نا, میری اماں میرا کھول دیتی تھی, کہتی نظر لگ گئی, میں کہا میری لگ رہی ہے. یہ پیار ہے.
میرا بچہ قرآن کی سنا رہا ہے. یہ اس باپ سے پوچھے جس کو اللہ نے, ان والدین سے پوچھے جن کے بچوں نے آج دستار باندھی ہے, اور اس استاد سے پوچھے میں نے دستار کیا 2 دن پہلے 51 بچوں کی, تو میرے بھی پیر زمین پہ نہیں لگ رہے تھے کہ اتنے بچے ہمارے مدرسے سے فارغ ہو گئے. یہ مجھ سے پوچھیں جن کو یہ فضیلت کی عبادت. یہ فصل جب پک جاتی ہے پھر تو مزہ دیتی ہے, پھر تو لطف آتا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو اور ہر ادارے کو شان و آباد